अनफुसना की जगह पर अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को अपने साथ लिया और मुबाहले के लिए चल पड़े, क्योंकि यहाँ लानत करनी थी झूठों पर। अब एक बंदा उसमें खुद झूठ बोलने का शाइबा हो, उसकी तबीयत में, उसके जनाब खमीर में, उसके जनाब उसका जो ज़मीर है उसमें ये बात की गुंजाइश मौजूद हो कि ये भी झूठ बोल सकता है, तो ऐसे बंदे को कोई हक नहीं है कि वो झूठों पर लानत करे। उसकी वजह यह है कि वो खुद अगर इस अमल में शामिल है, वो खुद भी झूठ बोलता है, तो ये लानत वो किसी पर करने आएगा, ये लानत तो उस पर खुद हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़कुल तआलू नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आयत मुबाहला की, जो कि 24 ज़िलहज को पेश आया। इसे फ़तह मुबाहला भी कह सकते हैं। नजरान के ईसाई जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, टॉपिक होता है ईसा अलैहिस्सलाम की उलूहियत का, उनको अल्लाह का बेटा कहने का। मुसलमान इस्लाम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ का रद्द करते हैं। अब मसला ये है, बात मुबाहले तक आ गई है। टॉपिक याद रखना। तो अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि जब लोग दलील नहीं मानते तो इनको मुबाहले का कह दो। आयत मुबाहला नाजिल होती है। ये साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला रावी हैं। अन साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला क़ाल लम्मा नज़लत हाज़िल आया फ़कुल तआलू नदउ अबनाना व अबनाकुम। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दआ अलीयम व फ़ातिमत व हसनम व हुसैना अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इनको बुलाया और मुबाहला के लिए जाने लगे। फरमाया अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं। अब इसको बुनियाद बनाकर मौलाना मुजम्मिल एजाज साहब ने जो खराफात अपने मुंह से निकाली हैं, वो बुग़्ज़ बातिन ज़ाहिर हुआ है। किस तरह? पहले तो सियाको सबाक तोड़ा है, फिर मौजू मन घड़त रिवायत भी पेश की है। आपको पता है, मैं तसलसल से दुनिया को ये बता रहा हूँ, लोगों को ये बता रहा हूँ कि इसका आलुल हदीस से ताल्लुक़ नहीं, आलुल सुन्नत से ताल्लुक़ नहीं, और मैंने दलाल दिए हैं। और क़यामत की दीवारों तक ये बंदा इस टॉपिक पर बात कर ही नहीं सकता। हर टॉपिक पर बात के लिए तैयार है। मुझसे पॉडकास्ट इनके हुए हैं कि मौलाना मुजम्मिल एजाज अहले सुन्नत या शिया, इस पर नहीं आता वो। अच्छा जी, अब देखें टॉपिक क्या था कि ईसा अलैहिस्सलाम की उलूहियत। यहाँ मुसलमानों का आपस में कोई मसला नहीं है। मुकाबला ये है कि ईसाई और मुसलमान आपस में मुबाहला करें कि इन दोनों ग्रोह में से आपस में बिल मुकाबिल जो झूठा हो उस पर अल्लाह की लानत हो। समझ आ गया? ये कुरान की आयत है। मौलाना मुजम्मिल एजाज साहब ने तहरीफ करते हुए अपना माना इसमें घुसेड़ा है। बुग़्ज़ सहाबा मुंह के रास्ते निकला है। किस तरह? कहते जी, दरअसल
جو خود جھوٹا ہو وہ جھوٹوں پر لعنت نہیں کر سکتا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کو بلایا جو کامل سچے تھے. باقی صحابہ بھی سچے تھے لیکن کامل نہیں تھے. نعوذ باللہ، توبہ استغفر اللہ. پہلے ابتدا میں کیا تمہید باندھی ہے؟ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ باقی صحابہ سچے نہیں تھے؟ کیا وہ کامل سچے نہیں تھے؟ آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ 5 تن کے علاوہ باقیوں کی فطرت میں، باقی ان چیزوں میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ کہ ان میں جھوٹ شامل تھا، وہ جھوٹ بولتے تھے، اس لیے مطلب کیا جھوٹوں پر لعنت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلایا؟ وہ بھائی یہ ٹاپک ہی نہیں ہے. سارے سچے تھے، سارے کامل سچے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس مرضی کو بلاتے انہوں نے جانا تھا. اس کی مثال یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ہر جگہ ابو بکر عمر کا نام لیتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. صحابہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اکثر کہ میں اور ابو بکر عمر وہاں گئے، میں اور ابو بکر عمر آئے، میں نے اور ابو بکر عمر نے یہ کام کیا. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ ان کا نام لیتے تھے. اب کوئی بندہ اٹھ کر یہ کہہ دے کہ دیکھیں جی یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا نام کیوں نہیں ہے؟ وہ بھائی موقع مال کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی ڈیوٹی لگائی، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نماز کی باری آئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگائی. اب یہاں کو کہہ دے حضرت علی کی کیوں نہیں لگائی؟ وہ بھائی یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کہیں جیسے کہیں، ہر پھول کی الگ خوشبو ہے. تو اس لیے آپ اپنے دماغ سے، دل سے بغض نکالیں، غلط فہمیاں نکالیں. یہاں سچے جھوٹے کا معنی کیا ہے؟ یہاں یہ تھا کہ اس ٹاپک پر، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت پر، اس ٹاپک پر جو مسلمانوں کا نظریہ، جو عیسائیوں کا ہے، اس نظریہ میں آپ کو مباہلے کا پتہ ہی نہیں ہے. مباہلہ ہوتا کیا ہے؟ وہ بھائی پہلے جا کے پڑھیں، میرے خیال میں آپ نے جو پڑھا ہے وہ ضائع کیا ہے. مباہلہ ہوتا ہے موجودہ ٹاپک پر، جس ٹاپک پر آپ کرنا چاہتے ہیں بات، اسی ٹاپک پر سچا جھوٹا ہوتا ہے. اچھا جی، اور ٹاپک تھا ہی نہیں، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے نا، جس کو جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ چن لیں. اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ان کو سیف اللہ کا لقب اللہ کی تلوار کا ملا ہے، تو کیا اس لقب کو اٹھا کر آپ باقی صحابہ کا مقام کم کر دیں گے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ امت کے امین ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ امت میں مطلب کیا ہے کہ جو حیا والا جو مقام ملا ان کو، کیا آپ باقیوں کی مطلب کیا ہے کہ نفی کر دیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا متعلق یہ ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر نے ہونا تھا، اور ہر امت میں صاحب الہام ہے، میری امت میں یہ ہیں جن کو دیکھ کر شیطان رستہ چھوڑ جاتا ہے. تو کیا ان القابات کو اٹھا کر آپ شان کم کر دیں گے؟ اس کے بعد دوسری جو بات آپ نے کی ہے، جو آپ نے دلیل دی ہے بے تکی، وہ یہ ہے کہ عبد الرحمن الاوسط، یہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے آپ نے جو جس طرح آپ نے بیان کیا نا کہ انہوں نے جی شراب پی لی تھی، پھر انہوں نے جناب یہ شرط لگائی کہ مجھے کوڑے وہ مارے جس نے کبھی شراب نہ پی ہو. الفاظ کیا ہے؟ توبہ استغفر اللہ. کہتے جی حضرت عمر کی جرت بھی نہیں ہوئی، تو پھر شیر خدا حضرت علی آئے، انہوں نے کوڑے مارے، تو لہٰذا حضرت علی کے علاوہ باقی سب ایسے موجود تھے جنہوں نے مطلب کیا کبھی نہ کبھی شراب پی تھی. یہ آپ نے دلیل دی ہے. اب سنیں، یہ روایت عبد القدوس بن الحجاج یہ کذاب راوی تھا، جھوٹی روایتیں بیان کرتا تھا. محدثین نے اس کی روایات کو جھوٹا قرار دیا ہے. آپ اس کی روایت پیش کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ امام دارقطنی رحمہ اللہ، امام شوکانی، امام جلال الدین سیوطی، امام ابن حجر رحمہ اللہ، ان سب نے اس روایت کو موضوع من گھڑت قرار دیا ہے. اصل روایت کیا ہے کہ عبد الرحمن الاوسط جب وہ مشروب پی رہے تھے، ان کو پتہ نہیں چلا، لا علمی میں انہوں نے شراب پی، پھر خود آ کر
عمر ابن عاص جو گورنر تھے وہاں کے حاکم تھے، ان کے پاس اپنے آپ کو پیش کیا کہ مجھ سے اس طرح غلطی میں یہ کام ہو گیا، میں نے شراب پی، مجھے سزا دیں۔ انہوں نے کیونکہ یہ خلیفہ وقت کے بیٹے تھے احترام کیا اور اپنے محل میں ہی ان کو کوڑے لگا دی، سزا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ڈانٹا، آپ نے خفیہ سزا کیوں دی ہے؟ آپ سرعام جس طرح عام مسلمانوں کو سزا دی جاتی ہے اس طرح ان کو چوک میں سب کے سامنے سزا دیتے۔ واقعہ یہ تھا۔ تو آپ بغض صحابہ میں اس حد تک گر گئے ہیں کہ آپ رافضیوں کے چکر میں اس حد تک آ گئے، اپنی بے معنی بے بنیاد کہانی کو پانی دینے کے لیے جھوٹا واقعہ بیان کر دیا۔ افسوس ہے، مجھے امید نہیں تھی کہ آپ چلو مسلک چھوڑ گئے، عقیدہ چھوڑ گئے کہ اس حد تک غیر منصفانہ رویہ اختیار کر سکتے ہیں، اس حد تک جھوٹ بول سکتے ہیں، اس حد تک مطلب کیا ہے کہ آپ قرآن کی آیت جو معنی مفہوم ہے اس کو بدل کر اپنا معنی مفہوم پہنا سکتے ہیں اس کو۔ افسوس ہے کہ اللہ کو جان نہیں دینی آپ نے۔ آپ جو مرضی عقیدہ رکھیں، آپ شیعہ جو مرضی، ہمارا تعلق دعا سلام ہے نا، اپنے دوست بھی ہیں، سب کچھ ہے، وہ کسی نے روکا ہے، لیکن یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟